الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وجعلوا بعد والذين امنوا بالسنه حجوا ومن امن بالرسول عن محمد يقول بين فمن سيئات وسلم على الذين جو رب تبارک و تعالی آپ کے منہ ہی منہ پر مار دے کہ لے تو اپنا نماز اپنے پاس رکھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ناظرین حضرات، ابھی جس ریکارڈنگ کو آپ نے سماعت کیا، جب رمضان المبارک کا ماہ آتا ہے تو حفاظ اکرام گلی گلی، شہر شہر، گاؤں گاؤں، اسٹیٹ ادر کنٹریز تک بھی حفاظ اکرام جاتے ہیں تراویح کی شکل میں قرآن مجید کو سنانے کے لیے، اور آپ پبلک حضرات قرآن مجید کو اس ماہ مبارک میں سماعت کرتے ہیں. تو جس طرح کی ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت کیا، کیا اس طرح سے پڑھنا درست ہے، جائز ہے، حلال ہے؟ تو ایک ایگزامپل میں آپ کے حضور رکھوں گا اور بات ہو جائے گی واضح. رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بغور سماعت کرے، بہت ہی امپورٹنٹ یہ مسئلہ ہے. بے شک اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ بے شک رب تبارک و تعالی سے علماء کرام ڈرتے ہیں. اگر آپ دوسرا اگر کوئی حافظ پڑھنے والا اس طرح سے پڑھ دے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اس کا ارتھ، اس کا ترجمہ یہ ہوگا ناظرین کہ بے شک رب تبارک و تعالی علماء کرام سے ڈرتا ہے. دیکھیے کتنا ڈیفرنس ہو گیا معنی، کتنا معنی فساد ہو گیا، کتنا معنی باطل ہو گیا، کتنا معنی میں ڈیفرنس، وہ فرق پیدا ہو گیا لفظ زبر اور پیش سے. ہے زبر، اس کو اگر کوئی پیش دے ضمہ دے دے تو وہ اس کا معنی الگ ہو جائے گا، وہ پھر فاعل بن جائے گا. تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ بے شک رب تبارک و تعالی علماء کرام سے ڈرتا ہے. اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو دیکھیے کتنا معنی فاسد ہو جاتا ہے. پھر معنی جیسے فاسد ہوا تو پھر نماز بھی باطل ہو گئی. تو میں ان تمام تر حفاظ کرام سے کہنا چاہتا ہوں کہ یارو اس طرح سے آپ نہ پڑھیں کہ آپ کا گھنٹوں گھنٹوں کھڑا رہنا، چلا کر پڑھنا، گلے سکھانا، آواز پھنسانا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے حضور قابل قبول نہ ہوگا. اگر آپ اس طرح سے پڑھیں گے کہ نہ کچھ الفاظ نہ تلفظ، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ بابا کہاں پڑھ رہے ہو یار. تو ان تمام تر حفاظ کرام سے میں دوبارہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح سے مت پڑھے جو رب تبارک و تعالیٰ آپ کے ہی منہ پر مار دے کہ لے تو اپنا نماز اپنے پاس رکھ. اور پھر میں ان تمام تر کمیٹی حضرات، پبلک حضرات سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یار آپ کا یہ گھنٹوں کھڑا رہنا یوں برباد ہوگا رب تبارک و تعالیٰ کے حضور. یہ قابل قبول نہیں ہوگا. کیوں قبول ہوگا؟ ایسا معنی اس طرح سے پڑھا جائے جو جائز ہی نہ ہو. تو پھر وہ جو جائز نہیں ہوگا تو پھر وہ قابل قبول کیسے ہوگا؟ تو دیکھیے کتنا معنی زبردست پیش میں تبدیل ہونے سے، بدل جانے سے کتنا معنی فاصل ہو جاتا ہے اور پھر نماز باطل ہو جاتی ہے. تو پھر اتنا تیز پڑے گا تو پھر کیسے زبردست اور پیش میں تمیز ہو سکے گا؟ بالکل نہیں ہو سکے گا. بیکاز میں خود ایک حافظ ہوں تو میں ان تمام تر حفاظ کرام سے کہنا چاہتا ہوں کہ اچھا سے پڑھے، درست پڑھے، تاکہ آپ کا کھڑا رہنا، پبلک کا بھی کھڑا رہنا یہ رب تبارک و تعالی کے حضور قابل قبول ہو. اب ان تمام تر اراکین سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسے حفاظ اکرام کا منتخب ہی نہ کرے، ایسے حفاظ اکرام کو دعوت ہی مت دے جو اس طرح کے کلام مجید کو پڑھتے ہوں. اگر میری باتوں سے کسی کو برا لگا ہو، کسی کا دل دکھا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. مگر کیا ہے نا کہ اگر نہ بولا جائے تو پھر کیسے سمجھ میں آئے گا کہ جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے. پیارے ناظرین حضرات، اب اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی پیاری دعاؤں میں عبدالحادی کو بھی یاد رکھیے گا. اللہ